دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ سوال تھا کہ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کو میں کیسے ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کے بعد اولاد جو بھی نیک اعمال کرے گی اس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کے نامہ اعمال میں بھی لکھتے ہیں، اس کو بھی عطا کرتے ہیں جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی زندگی میں آپ کو نصیحت کرتے رہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، وہ کام کرو جن کاموں کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کے والدین کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور جن اساتذہ سے آپ نے قرآن پڑھا یا نماز یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات کہ امام الانبیاء جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات ہمیں ملتی ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، لیکن اچانک موت ہوئی اور اس نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت نہیں کی، تو کیا میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ اور دوسری احادیث جن میں صدقہ کی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے، ان سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہاں صحابی سوال کر رہا ہے کہ میرے باپ نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، تو کیا میں مال میں سے اپنے باپ کی طرف سے اپنے باپ کی نسبت کو ذہن میں رکھ کر کہ میں یہ چیز صدقہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا اجر و ثواب میرے باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے، اور باپ فوت ہو چکا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو بات کہی کہ میں یہ صدقہ کر دوں تو کیا اس کی وجہ سے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو اگر اپنے باپ کی طرف سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، چونکہ تم اس کی طرف سے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور اس نے فوت ہونے سے پہلے کوئی وصیت نہیں کی، اگر
میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر دوں تو کیا اس کا اجر میری ماں کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سننے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں، اگر تم اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تیسری حدیث کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، میرے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں، تو کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں ان کی طرف سے ان کے ساتھ بجا لاؤں جس کا ثواب ان کو بھی ملے، مجھے بھی ملے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو، ان کی بخشش کی اللہ سے دعائیں کرو۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے جو ان سے کمیاں، کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش کا سبب کر دے۔ کثرت سے استغفار کرو ان کے لیے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انہوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو اس کا پورا کرو۔ عہد و پیمان سے کیا مراد ہے؟ کہ مرنے سے پہلے اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرو۔ میرے بھائی، جو آپ کا سوال ہے کہ پہلی بات میں نے عرض کی کہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ جو بھی نیک اعمال کرو گے اس کا اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر خاص طور پہ کوئی چیز اپنے والدین کے لیے آپ خاص کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت قرآن و سنت کے خلاف نہیں، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ وصیت وہ پوری کرنے کا حکم ہے جس کی اجازت بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں۔ اگر کوئی شخص خلاف شرع وصیت کر جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے احکامات کے خلاف وصیت کرتا ہے، تو اولاد کے لیے اس کو پورا کرنا ہرگز لازم نہیں۔ وہ اس وصیت کو قطعاً پورا نہ کریں کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے۔ اگر جائز وصیت ہے اس کو پورا کیجئے، ان کے لیے بخشش کی اللہ سے کثرت سے دعائیں کیجئے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کرتے رہا کریں۔ اور بہترین صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ دوسری حدیث کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ جس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے اس مرحوم یا مرحومہ کی طرف سے آپ کسی جگہ کنواں کھدوا دیں، پانی کا انتظام کر دیں کہ عام لوگ اس سے پانی استعمال کرنا شروع کر دیں، پانی خود بندے لوگ انسان بھی پئیں، اور اگر کنویں کا انتظام ہے تو چوپائے بھی وہاں سے پانی پئیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔